ایسا واقعہ سنائیں گے جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج ہم آپ کو ایک کنجوس شخص کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، بہت مدتوں پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک شخص اور اس کے بچے رہا کرتے تھے۔ وہ شخص اعلیٰ ظرف کا کنجوس تھا، اپنا مال گن گن کر رکھتا تھا، ایک ایک پائی کا حساب رکھتا تھا۔ وہ شخص اس قدر کنجوس تھا کہ اس نے اپنا مال ایک لوہے کے صندوق میں رکھا ہوا تھا اور اس صندوق کو ایک اور بڑے لوہے کے صندوق میں رکھا تھا۔ وہ شخص نہ اپنی ضرورت کی چیز پر خرچ کرتا اور نہ ہی گھر والوں پر۔ اس کی بیوی بچے فاقوں میں رہتے تھے لیکن اسے کوئی فکر نہیں پڑتی تھی، یہاں تک کہ جب فاقے شدت اختیار کر جاتے تو اس کی بیوی مانگ کر کھانا لاتی۔ اس شخص کی بیوی کئی بار اسے کہتی کہ تم اس مال کو رکھ کر کیا کرو گے؟ ایسے مال کا کیا فائدہ جو ہماری ضروریات ہی پوری نہ کر سکے؟ خدا کا واسطہ ہے اپنے گھر کے حالات دیکھو۔ لیکن کنجوس شخص فوراً غصہ کرتا اور کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع فرمایا ہے اور تم مجھے میرا مال خرچ کرنے پر اکساتی ہو، چلی جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ بیوی بحث کئی بار کر چکی تھی لیکن اس کے دماغ پر تو جیسے تالا لگ گیا ہو، اسے کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کنجوس شخص کی عمر بھی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا۔ اب وہ بیمار رہتا تھا تو اس کو پتہ چلا کہ اس کی موت کا وقت قریب آنے والا ہے، لیکن ابھی بھی اسے اپنی آخرت کی کوئی فکر نہ تھی۔ وہ بس یہی سوچتا رہتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا کیا ہوگا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا یہی باتیں کر رہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مال کا کیا ہوگا، وہ کس کے پاس جائے گا؟ بیوی نے کہا، ظاہر ہے باپ کے مرنے کے بعد اولاد کے پاس ہی سب کچھ جاتا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا قانون بھی ہے۔ بیوی کی بات سن کر وہ بہت غصہ ہوا اور کہا، واہ، ساری زندگی محنت میں نے کی، اس سارے مال کو سنبھال کر میں نے رکھا اور اب میرے بعد یہ سب کچھ میری اولاد کو مل جائے گا؟ نہیں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، میں کوئی راستہ نکال لوں گا، میرا مال ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گا، میں تم لوگوں کو اس میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ بیوی بس اپنے شوہر کو دیکھتی رہ گئی۔ کسی مر جانے کا یقین تو ہے لیکن پھر بھی اپنے مال کی پڑی ہے، کسی اور پر تو کیا ہی خرچ کرنا۔ وہ تو اپنی سگی اولاد کو کچھ دینے پر راضی نہیں تھا، وہ بس افسوس ہی کرتی رہ گئی اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہدایت مانگنے لگ گئی۔ ایک دن کنجوس شخص درخت کے نیچے پریشان سا بیٹھا تھا۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا، دیکھنے میں وہ بہت زیادہ دیندار اور اللہ والا لگتا تھا لیکن اصل میں وہ ایک جعلی فقیر تھا۔ اس جعلی فقیر نے کنجوس شخص سے کہا، کیا ہوا، تم جو بہت زیادہ پریشان لگتے ہو، مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس تمہاری پریشانی کا حل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت علم سے نوازا ہے، میں جو دعا کرتا ہوں قبول ہوتی ہے اور بہت سے لوگ اس بات کے گواہ بھی ہیں۔ کنجوس اس جعلی فقیر کی بات میں پھنس رہا تھا۔ جعلی فقیر نے اپنی کچھ اور باتیں بیان کی تو وہ اس کی باتوں پر یقین کرنے لگ گیا اور اسے اپنی پریشانی بیان کی، میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور میں نے اپنی ساری زندگی اپنا مال لوگوں سے بچا کر رکھا ہے لیکن اب میں بیمار رہتا ہوں، میری بہت تھوڑی زندگی رہ گئی ہے، مجھے یہی فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا کیا ہوگا۔ جعلی فقیر اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا اور کہا، تم ایسے کرنا کہ اپنے گھر والوں کو ایک وصیت کر دو اور ان سے کہو کہ جب تمہیں قبر میں دفنایا جائے تو وہ تمہارے ساتھ تمہارا مال بھی دفنا دیا جائے۔ کنجوس شخص نے کہا، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ مرنے کے بعد مال کام نہیں آئے گا۔ جعلی فقیر نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں دعا کروں گا کہ تم یہ مال مرنے کے بعد بھی استعمال کر سکو، بلکہ جتنا خرچ کرو گے تمہیں دگنا واپس ملے گا۔ جعلی فقیر چونکہ اس شخص کی پسندیدہ باتیں کر رہا تھا تو وہ بہت خوش ہوا اور گھر جا کر اپنی بیوی کو یہ وصیت پر لکھوا دیا کہ مرنے کے بعد اس کا مال اس کے ساتھ دفن کیا جائے۔ بیوی بہت حیران ہوئی اور پوچھا کہ آپ کو ایسا کرنے کو کس نے کہا ہے؟ کنجوس شخص نے بتایا کہ اللہ والے بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ان کو مانتے ہیں، انہوں نے ہی کہا ہے اور انہوں نے میرے لیے دعا بھی کی ہے، تم ایسا کرو جیسا میں نے کہا۔ کنجوس شخص کی بیوی بہت عقل مند تھی اور اس کی طرح دولت کی لالچ میں اندھی بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے سارا معاملہ سمجھ چکی تھی۔ اب اس سے ڈر تھا کہ کنجوس شخص کے مرنے کے بعد وہ اور اس کے بچے لاوارث ہو جائیں گے۔ کنجوس شخص کے مال پر ان کا حق تھا لیکن وہ مرنے کے بعد بھی ان کو یہ حق دینے پر تیار نہ تھا، بلکہ ایک جعلی فقیر کی باتوں میں آ گیا۔ اب وہ اللہ سے مدد طلب کر رہی تھی کہ میں خود کو اور اپنی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، میرے شوہر کے بعد بس تو ہی ہمارا حامی و مددگار ہے۔ اب وہ وقت بھی آن پہنچا جب کنجوس شخص کی روح قبض کر لی گئی۔ جب اسے دفنایا جا رہا تھا تو وہی جعلی فقیر کنجوس شخص کی بیوی کے پاس آیا اور کہا، وہ صندوق دے دو جسے تمہارے شوہر کے ساتھ دفنا دینا ہے۔ بیوی کو جعلی فقیر پر بہت غصہ آیا لیکن چپ چاپ مال و دولت سے بھری صندوق اس جعلی فقیر کو دے دیا۔ جب صندوق اٹھائی جا رہی تھی تو سب لوگ بہت حیران تھے کہ مرنے کے بعد بھی اس شخص نے اپنے مال کو نہیں چھوڑا۔
اللہ جانے اب اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا۔ بیوی گھر آ گئی اور جب اس کی ایک اور رشتہ دار کو یہ سارا معاملہ پتہ چلا تو اس نے کہا تم نے وہ صندوق کیوں اس جعلی فقیر کے حوالے کر دی؟ بیوی نے کہا میرے شوہر نے وصیت کی تھی اور مجھ سے وعدہ بھی لیا تھا کہ میں اس کی وصیت پوری کروں گی، تو میں وعدہ خلافی کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے گا اور جو ہمارا حق ہے وہ بھی دلوائے گا۔ اس بیوی کا رشتہ دار کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ اس قبرستان میں لے گیا جہاں کنجوس شخص کو دفنایا گیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کنجوس شخص کی قبر کھود کر صندوق نکال رہا ہے کہ اچانک ایک بھڑکتی آگ اس قبر میں سے نکلتی ہے اور جعلی فقیر اس میں خاک ہو جاتا ہے۔ قبر میں سے عجیب و غریب رونے کی آوازیں آ رہی تھی اور وہ مال سے بھرا ہوا لوہے کا صندوق وہیں پڑا رہ گیا جو کہ بعد میں گاؤں والوں نے کنجوس شخص کی بیوی کے حوالے کر دیا تھا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کر کے شیئر کر دیں کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔